فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسالک الحنفاء للقسطلانی میں ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا حسن بن رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کس وجہ سے عطا کیا گیا؟ ارشاد فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پانی جیسی ضروری چیز کو اس قدر کثرت کے ساتھ پیدا فرمایا کہ بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ کیا انسان، کیا حیوانات، کیا نباتات، یہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے پانی چاہتے ہیں۔ اگر کبھی شدت کی پیاس لگی ہو اور چند گھونٹ پانی مل جائے تو کیسے جان میں جان آ جاتی ہے، اور پانی اگر نہ مل پائے تو انسان اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی اماؤنٹ یعنی رقم دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ دربار میں موجود تھا اپنے، کہ اس نے پانی طلب کیا۔ اب جب پانی کو اپنے منہ کی طرف لے کے جانے لگا تو ایک عالم صاحب نے روکا کہ ذرا ٹھہریے، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس عالم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ جنگل میں ہوں اور پانی میسر نہ ہو اور پیاس کی شدت ہو تو اتنا جو پانی آپ پینے لگے ہیں یہ کتنی قیمت دے کر خریدیں گے؟ جواب دیا، واللہ آدھی سلطنت دے کر۔ فرمایا بس پی لیجئے۔ جب خلیفہ پانی پی چکا تو اب عالم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اب اگر یہ پانی آپ کے جسم سے نکلنا چاہے اور نہ نکل سکے تو کتنی قیمت دے کر اس کا نکلنا خریدیں گے؟ اس نے کہا واللہ بقیہ پوری سلطنت دے کر۔ ارشاد فرمایا بس آپ کی سلطنت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ چلو بھر پانی پر بک جائے اور دوسری مرتبہ پوری پر، اب جتنا چاہیں اس سلطنت پر تکبر کر لیجئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر اگر حقیقی معنوں میں پہچان لیں تو ہم اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، اس کی نافرمانی کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ اب اتنی مفید نعمت کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز دھونی ہوتی ہے تو پانی کی مدد سے دھوتے ہیں۔ یہ پانی آسمان سے جب برستا ہے تو درختوں کی جڑوں میں پہنچ کر ان کی غذا بن جاتا ہے۔ یہی پانی انسان
سٹور کر کے اپنے لیے پینے کا سامان کرتا ہے۔ یہی پانی جب ہم پی لیتے ہیں تو معدے میں جا کر غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب شدید پیاس کے وقت جب اس پانی کو پیا جائے تو کیسی لذت محسوس ہوتی ہے۔ دن بھر کا تھکا ہارا، گرمی کا مارا اور پیاس سے لاچار شخص جب اس کو شام کو پانی پینے کو ملے گا، جب یہ پانی سے غسل کرے گا تو کیسا ایک دم فریش ہو جاتا ہے۔ ہر سوکھی اور خشک چیز اس کو ہم نے تر کرنا ہو تو ہم یہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہی پانی ہمارے مکانات بنانے میں بھی کام آتا ہے کہ سیمنٹ ہو یا کوئی مٹی، تو سیمنٹ کو بھی مکان میں استعمال کرنے سے پہلے پانی میں حل کیا جاتا ہے، اور اگر مٹی کا مکان بنانا ہو تو اس کا گارا بنانے کے لیے بھی پہلے مٹی میں پانی ہی ڈالا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں پر آگ بھڑک اٹھے تو چند آگوں کے سوا جو پانی سے بجھانا ذرا دیر لگتی ہے، بقیہ آگیں یہ پانی سے کس طرح جلدی سے بجھ جاتی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جو کھانے ہمارے بنتے ہیں، بظاہر آپ کے سامنے آلو پالک کا سالن موجود ہے، آپ کے سامنے مرغی پکی ہوئی ہے، آپ کے سامنے بکرے کا گوشت پکا ہوا ہے، لیکن اس ہنڈیا کے پکانے میں اکثر پانی ڈالا جاتا ہے، اور اس پانی کی مدد سے یہ سبزیاں وغیرہ بنتی ہیں، سبزیاں وغیرہ پکتی ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں۔ روٹی، اس آٹے کو روٹی کی شکل دینے کے لیے پہلے پانی میں حل کر کے اس کو گوندا جاتا ہے، پھر روٹی بنائی جاتی ہے، اور پھر جب یہ کھانا ہم کھا رہے ہوں تو شروع میں پانی پی لینا بہتر ہے۔ اب درمیان میں اگر کچھ نہ کچھ ہمیں بھاری پن محسوس ہو اپنے گلے میں، تو اس غذا کو نیچے اتارنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے ہم فوراً پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے، یہ بے شمار ہمیں فائدے پہنچاتی ہے۔ ہم اس پانی کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نور پارہ 18 کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا، تو ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ بناتا ہے جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت مولانا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا، یعنی تمام اجناس حیوان کو پانی کی جنس سے پیدا کیا۔ کس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی سے بنایا، تو اس کے تحت ارشاد فرمایا کہ تمام اجناس حیوان کو پانی کی جنس سے پیدا کیا، اور پانی سب کی اصل ہے، اور یہ سب باوجود متحد الاصل، یعنی ان کی اصل ایک ہونے کے باوجود باہم یعنی آپس میں کس قدر مختلف الحال ہیں، یعنی ان کے حال مختلف ہیں، یہ خالق عالم کے علم و حکمت اور اس کے کمال قدرت کی دلیل روشن ہے۔ تو آپ نے سنا کہ میری آپ کی جو بھی جاندار ہے
سب کی اصل پانی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ابن ابی دنیا کتاب الشکر للہ، جس کا ترجمہ المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، اس نے شکر کے فضائل کے نام سے مکتبۃ المدینہ کے ذریعے شائع کیا۔ اس میں بہت ساری شکر کے بارے میں روایات ہیں، مدنی پھول ہیں، احادیث ہیں، حکایات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی زبردست حکایت ہے اور پانی کے بارے میں ہے کہ حضرت سیدنا روح بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے ایک شخص عابد و زاہد بننے چلا کہ اب میں خوب زہد اختیار کروں گا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا، خوب عبادت گزار بنوں گا، اور کہنے لگا کہ میں کھجور اور گھی کا حلوہ یا فالودہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا روح بن قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات جا کر حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کو بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کس قدر نادان شخص ہے، کیا وہ جو پانی پیتا ہے ٹھنڈا اس کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ کھجور کھانے سے تو رک گیا، گھی کا حلوہ نہیں کھائے گا اور فالودہ نہیں کھائے گا، کیوں کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو یہ پانی پیتا ہے کیا اس کا شکر کما حقہ ادا کر سکتا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، واقعی ہماری زندگی میں جس قدر پانی کا استعمال ہے، ہم نے برتن دھونے ہوں پانی، ہم نے گاڑی دھونی ہو پانی، ہم نے گھر کا فرش دھونا ہو پانی، ہم نے غسل کرنا ہو پانی، ہم نے وضو کرنا ہو پانی، ہم نے کپڑے دھونے ہوں پانی، ہم نے کوئی سا بھی مشروب بنانا ہو پانی، ہم نے کوئی سا سالن بنانا ہو پانی، ہم نے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پینا ہو تو برف حاصل کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ پانی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پانی کا استعمال ہم کس قدر آسانی سے کر لیتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ رب تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ ہم اس نعمت کی طرف ہی توجہ کریں تو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ کتنا عظیم ہے میرا رب، کتنی بڑی رحمت ہے میرے رب کی میرے اوپر کہ اس نے مجھے پانی جیسی نعمت عطا کی۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں الشاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا یہ قول نقل ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے قرآن عظیم میں جا بجا بندوں پر منت رکھی، یعنی ان پر اپنا احسان یاد دلایا، اور ایک جگہ خاص اس کے شکر کی ہدایت ارشاد فرمائی۔ چنانچہ پارہ 27 سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں ارشاد ہوتا ہے، تو بھلا بتاؤ وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کھاری پانی کا تذکرہ ہوا تو کھارا پانی عجیب و غریب ذائقے کا ہوتا ہے، تو اس پانی کو اگر ہم پینا بھی چاہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو ہمیں پینے کے لیے بھی نارملی جو میٹھا پانی کہلاتا ہے وہ پانی درکار ہوتا ہے، اور اگر پانی کھارا زمین سے نکل آئے تو اس سے ہمارا جو نہانا، ہمارے بال دھونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ علاقے جہاں پہ کھارا پانی زمین سے نکلتا ہے وہاں پینے کے لیے وہ پانی خریدا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پانی جہاں پر وافر مقدار میں میسر ہے، میٹھا میسر ہے، وہاں کے علاقے کے اسلامی بھائیوں کو تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر پانی مول ملتا بھی ہے، خریدنا بھی پڑے تو بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا۔ تو یہ کس قدر نعمت ہے
اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کہ پانی اتنی وافر مقدار میں پیدا کیا کہ ایک تحقیق کے مطابق زمین پر خشکی اور پانی کا تناسب 2 اور 1 کا ہے، یعنی اگر 3 حصے کیے جائیں ہماری زمین کے تو خشکی 1 حصہ ہے اور ڈبل حصہ پانی سمندروں دریاؤں کی شکل میں ہے۔ اور یہ پانی رب تعالیٰ نے ہمیں مختلف ذرائع سے عطا کیا، کبھی بارش کے ذریعے، کہیں یہ پہاڑوں میں پتھروں کا سینہ چیر کر چشمے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، کہیں زمین میں بورنگ کر کے ٹیوب ویل یا نلکا یا موٹر لگا کر پانی نکالا جاتا ہے، اور کبھی دریا کے پانی کو فلٹریشن کر کر پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، اور کہیں پر سمندر کے پانی کو فلٹریشن کر کر پانی پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ خالص یعنی ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیے اور وہ بغیر تکلیف کے جسم میں داخل ہو اور بغیر تکلیف کے باہر بھی نکل آئے تو اس پر بھی شکر لازم ہے۔ واقعی اگر پانی نہ ملے تو بہت آزمائش، اب پانی پی لیا، پانی پی لینے کے بعد ذرا ان مریضوں کا تصور کیجئے جن کے گردے جواب دے جاتے ہیں اور پانی عام روٹین کے مطابق جسم سے نہیں نکلتا، پھر وہ کس طریقے سے نکالا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پانی کو پی لینا اور آسانی سے جسم سے نکل جانا یہ بھی رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور جس شخص کا پانی جسم سے نہ نکل سکے اس کا کیا حال ہوتا ہے، جس پر گزری ہو یہ وہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بھی مشاہدے میں کوئی ایسا مریض آیا ہو جو اپنا پیشاب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر گیا ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت یعنی پانی کی نعمت کتنی عظیم ہے کہ مزے سے پی جاتی ہے اور آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ پھر آپ ایک بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک بستی میں ایک بادشاہ تھا جسے پیشاب رکنے کا مرض تھا۔ وہ اپنے خادموں میں سے ایک خادم کو دیکھتا تو وہ مٹکے کے پاس آتا، کوزے میں پانی بھر کر گھٹا گھٹ پی جاتا، تو وہ بادشاہ دیکھ کر کہتا کہ کاش میں پانی پینے میں تیری طرح ہو کر اپنی پیاس بجھاتا، کتنی عظیم نعمت ہے جو تو نے مزے سے پی لی اور آسانی سے اپنے جسم سے نکال لیتا ہے۔ کیونکہ وہ بادشاہ جب پانی پیتا تھا تو ایک ایک گھونٹ میں اس کے لیے کئی کئی مصیبتیں ہوتی تھیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جہاں پر اس نعمت کا شکر ہم پر لازم ہے وہیں اس نعمت کو ضائع کرنا یہ بھی بہت بری عادت ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے کہ کسی نے گلاس میں بچا ہوا پانی وہ پھینک دیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پانی پھینکنا نہ چاہیے بلکہ کسی برتن میں ڈال دیتے کہ اس وقت تو پانی وافر ہے، اس ایک گھونٹ پانی کی قدر نہیں، جنگل میں جہاں پانی نہ ہو وہاں اس کی قدر محسوس ہو سکتی ہے کہ ایک گھونٹ پانی پینے کو مل جائے تو انسان کی جان بچ جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہیں ہم ایسی عادت میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ پانی پیا اور جتنا پی سکے اتنا پیا اور بقیہ پانی ہم نے پھینک دیا۔ اگر ایسا کیا ہے تو فی الفور ہاتھوں ہاتھ اس فعل سے باز آ جانے کی نیت کر لیجئے کہ پانی کو بلا وجہ پھینک دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ گلاس میں بچا ہوا مسلمان کا صاف ستھرا جھوٹا پانی قابل استعمال ہونے کے باوجود خام خواہ پھینک کر ضائع کر دینا یہ اسراف ہے اور اسراف حرام ہے۔
یہ جزیہ میں نے آپ کو آداب طعام سے پڑھ کر سنایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں ہماری عادت ایسی تو نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آدھا گلاس پینا ہے اور ہم پورا گلاس بھر لیتے ہیں، اور جب آدھا گلاس پی چکتے ہیں پھر بہت بے دلی کے ساتھ اور بہت جناب آسانی کے ساتھ اس پانی کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنا آپ نے پانی پینا ہے آپ گلاس میں اتنا ہی پانی ڈال لیجئے۔ مٹی کے پیالے میں پئیں تو مٹی کے پیالے میں بھی اگر پیا تو اس میں سے بھی پھینک دینا جائز نہیں ہو جائے گا، بلکہ جتنا آپ کو پانی پینا آپ اتنا ہی پانی ڈالیے۔ اگر اور طلب ہوئی تو اور ڈال لیجئے۔ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ پانی بچائیں اور پھر اس کو پھینک دیں۔ گیزر کا استعمال، تو گیزر کا پانی فوراً ٹوٹی میں نہیں آتا، اب کچھ نہ کچھ پہلے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، اس کے بعد گرم آنا شروع ہوتا ہے۔ تو بعض اسلامی بھائی یہ ٹوٹی کو کھول دیتے ہیں اور پانی کو بلا وجہ بہا دیتے ہیں تاکہ گرم پانی حاصل ہو جائے۔ تو اس ٹھنڈے پانی کا استعمال بھی تو ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سردی لگتی ہے، آپ ہاتھ میں نہیں ڈال سکتے، آپ منہ پہ نہیں ڈال سکتے، تو آپ اس پانی کو، جو ٹھنڈا پانی ہے، اس کو کسی برتن میں ڈال لیجئے، کسی بالٹی میں ڈال لیجئے اور الگ رکھ دیجئے۔ پھر گرم پانی جب نکل آئے تو اس سے آپ وضو وغیرہ کر لیجئے۔ تو یہ جو پانی آپ نے نکال کر محفوظ کیا بالٹی وغیرہ میں، اس کا استعمال ممکن ہے۔ یہ برتن دھونے میں استعمال ہو جائے گا، یہ آپ کا وضو خانہ صاف کرنے میں استعمال ہو جائے گا، یہ آپ کا وہ فلش ٹینک اس میں بہا دینے کے کام آ جائے گا، لیکن اس کو ضائع مت کیجئے۔ پانی رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کا تصور کیجئے جو پہاڑوں کی بلندیوں پر رہتے ہیں اور بہت نیچے جا کر چشموں سے پانی بھر کر انہیں اوپر لانا پڑتا ہے، وہ پانی کا ایک ایک گلاس اس کی قدر کرتے ہوں گے۔ تو ہمیں تو پانی کا نل یوں کھولا بڑی مزے سے پانی دستیاب ہو جاتا ہے۔ آزمائش آپ پر بھی کبھی زندگی میں آئی ہوگی جب کبھی بجلی نہ ہو، اور باب المدینہ میں چونکہ کثیر المنزلہ عمارات ہیں تو بجلی نہ ہو تو موٹر کے ذریعے پانی اوپر چڑھانا تھا، بجلی ہے نہیں، کیا کریں؟ اور پھر جب پانی بند ہو جاتا ہے تو پھر کیسی آزمائش ہوتی ہے۔ برتن دھونے کا مسئلہ، کھانا پکانے کا مسئلہ، نہانے کا مسئلہ، وضو کرنے کا مسئلہ، طرح طرح کے مسائل سار اٹھا لیتے ہیں۔ اس وقت پھر آپ پانی کی بوتلیں بھر بھر کے گھر میں رکھتے ہیں تاکہ ہم ضرورت پڑنے پر اس کو استعمال کر سکیں، اور جب پانی بند ہوا ہوتا ہے اس وقت 1 لیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے اس سے ہم کتنے کام نپٹا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے کہ یہی پانی ہے، ٹینکی کا پانی تو آ نہیں رہا، تو ہم پھر اس پانی کو بھی بہت پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو اے کاش پانی ہمیں وافر ملے یا تھوڑا ملے، ہم اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے والے بنیں۔ اسی طرح سے برتن دھونے میں بھی، مطبخ یعنی کچن وغیرہ میں بھی، اب برتن دھونے میں بھی جو پانی استعمال ہوتا ہے اس پر بھی غور کی حاجت ہے کہ برتن دھونے میں مثلاً آپ کو 2 لیٹر پانی چاہیے، لیکن ٹوٹی کھولنے کے بعد آپ اندازہ کر نہیں سکتے کہ شاید 2 لیٹر کی جگہ 5 لیٹر بھی پانی استعمال ہو گیا ہو۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ٹینکی سے آ رہا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر یہ ٹینکی سے میسر نہ ہو تو اب خاتون خانہ کو وہ برتن دھونے پڑیں تو وہ کس طرح پتیلے میں بھرا ہوا پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کرے گی۔ کپڑے دھونے میں، نچوڑنے میں نظافت، ستھرائی بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ ستھرائی پانی کو ضائع کرنے کے بعد ہی حاصل ہوگی۔ تو اتنا پانی استعمال کیجئے نا جتنا آپ کو ضرورت ہے۔ زائد پانی استعمال کر کے پانی کی نعمت کو ضائع مت کیجیے۔ اسی طرح سے گھر کا فرش دھویا جاتا ہے۔ اب پائپ نل کے ساتھ لگایا اور فرش پہ پائپ چھوڑ دیا اور دھونا شروع کر دیا۔ اگر بالٹی وغیرہ میں پانی بھر کر دھویا جائے تو کم پانی استعمال ہوگا، اور پائپ نل سے لگا کے اگر گھر دھویا جائے تو زیادہ استعمال ہوگا۔ جس کا ذہن بنا ہوگا وہ راستے نکال لیتا ہے۔ اسی طرح گاڑی دھوتے ہیں۔ اب گاڑی بھی پائپ لگایا اور گاڑی دھونا شروع کی۔ ایک باہر جو پانی جمع ہوا گلی محلے میں وہ الگ، اور گاڑی دھونے کے اندر بھی معذرت کے ساتھ پانی ضائع ہوتا دیکھا جاتا ہے۔
تو جتنا پانی درکار ہے آپ اسی کو لے لیجئے. اگر بالٹی میں بھر کے دھوئیں گے یا پائپ سے ہی دھونا ہے تو جب آپ پانی گاڑی پہ ڈال چکے ہیں تو پیچھے سے نل کو بند کر دیجئے. اس کے بعد اپنا گاڑی پہ جو آپ نے صفائی کرنی کر لیجئے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غسل خانے میں بھی شاور کھولنے کے بعد اب آپ جسم پر صابن لگا رہے ہیں, شاور چھر کر کے چل رہا ہے اور پانی اس کا ضائع جا رہا ہے, کسی کام میں نہیں آ رہا. تو اگر آپ چند سیکنڈ اپنے استعمال کرتے تو شاور کا جو بٹن ہے وہ بند کر دیتے اور آرام سے جسم پہ صابن لگاتے, اس کے بعد پھر کھول لیتے اور استعمال کر لیتے. تو جتنی دیر آپ نے صابن لگانے میں پانی چھوڑا وہ ضائع گیا یا کام میں آیا, فیصلہ اپنے ضمیر سے کروا لیجئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پانی کھانے کے دوران کب پینا چاہیے؟ تو کھانے کے شروع میں پانی پی لینا بہتر ہے, درمیان میں بھی تھوڑا تھوڑا پیتے رہنا مفید ہے, اور کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے بدن پھولتا, وزن بڑھتا اور موٹاپا آتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بخار جب ہو جائے تو پانی پر سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ 41 ٹائم دم کر کے جس کو بخار ہو اس کے اوپر یوں چھڑک دیجئے, انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا. یہاں ایک اہم بات عرض کروں کہ حدیث مبارک میں ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بخار جہنم کے جوش سے ہے, اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو. تو عموماً یہی دیکھا گیا کہ جب بخار ذرا اوپر ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے زیادہ انسان 102 103 104 تو فوراً اس کی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جاتی ہیں اور یا پھر اس کو کہا جاتا ہے غسل کرو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی اس حدیث کو تشریح کے ساتھ سمجھیے اور غور سے سنیے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی یہ فرماتے ہیں کہ اس فرمانے والا شان کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل عرب کو اکثر صفراوی بخار آتے تھے جن میں غسل مفید ہوتا ہے. ہم لوگوں کو جو عجمی یعنی غیر عربی ہیں, طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب کے مشورے کے بغیر غسل کے ذریعے بخار کا علاج نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اکثر بخار وہ ہوتے ہیں جس میں غسل یعنی نہانا نقصان دہ ہے اور اس میں نمونیا کا مرض ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس کے علاوہ سینے کی تیزابیت کے لیے بھی پانی بہت مفید ہے. چنانچہ گھریلو علاج میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ روزانہ کل 12 گلاس پانی پیا کیجئے, اس سے سینے کی تیزابیت کا علاج ہے. اب غذاؤں کے ذریعے پیٹ میں جانے والا پانی بھی ان 12 گلاسوں میں شامل ہے. اور پانی جب کوئی پیے مومن, اس کے بعد ہم اسے پھینکے نہ. اگر ہم اسی پانی کو استعمال کر لیں, اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. تو اس کی ایک بہت دلچسپ حکایت سناتا ہوں آپ کو کہ ڈاکوؤں کی ایک جماعت لوٹ مار کے لیے نکلی. اسی دوران رات میں ایک مسافر خانے پر رکے اور وہاں یہ ظاہر کیا کہ ہم راہ خدا کے مسافر ہیں. اب مسافر خانے کا جو مالک تھا وہ نیک آدمی تھا, اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی خوب خدمت کی. صبح وہ ڈاکو روانہ ہوئے اور لوٹ مار کر کے شام کو واپس آ گئے. اب رات کے وقت جس لڑکے کو چلنے پھرنے سے معذور دیکھا تھا اس مسافر خانے میں, تو آج وہ بلا تکلف چل پھر رہا تھا. تو انہوں نے بڑے تعجب سے مسافر خانے والے سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی کل والا معذور لڑکا نہیں ہے؟ تو اس نے بڑے احترام سے جواب دیا, جناب وہی ہے. تو ڈاکوؤں نے پوچھا یہ پھر کیسے صحت یاب ہو گیا؟ جواب دیا, یہ سب آپ جیسے راہ خدا عز و جل کے مسافروں کی برکت ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے کچھ بچ رہا تھا, تو آپ حضرات کا جھوٹا کھانا میں نے شفا کی نیت سے
اپنے معذور بچے کو کھلا دیا تھا اور جھوٹے پانی سے اس کے بدن پر مالش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے نیک بندوں کے جھوٹے کھانے اور پانی کی برکت سے ہمارے معذور بچے کو شفا عطا فرما دی۔ اب ڈاکوؤں نے جب یہ سنا کہ ہم کیا ہیں اور معاملہ کیا ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ کے حسن ظن کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم تو بہت گناہگار لوگ ہیں، ہم راہ خدا کے مسافر نہیں ہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم ڈاکو ہیں، لیکن رب تعالیٰ کی اس کرم نوازی نے ہماری دل کی دنیا بدل دی ہے۔ ہم آپ کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈاکو تائب ہو کر نیکیوں کے راستے پر چل دیے اور مرتے دم تک توبہ پر استقامت حاصل کیے رہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پانی کتنی عظیم نعمت ہے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟